بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ نبوت کی چھٹے سال 27 برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی وہ ایک معزز، پڑھے لکھے، بہادر، دلیر، معاملہ فہم ہونے کے ناطے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حق و باطل میں بہترین انداز میں تمیز کرنے والے تھے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کے لقب سے نوازا۔ ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت و مضبوطی ملی۔ مسلمان جو پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسجد حرام میں اعلانیہ نماز کرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے چھپ کر ہجرت کی، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں اللہ پاک کا خوف رہتا۔ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پہ 2 سیاہ لکیریں سی بن گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو امامہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ ان پر تنگی اور فقر و فاقے کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ زمانہ خلافت میں ایسا اونی جبہ پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پیوند لگا رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو بیت المال میں سے خوب مال لے کر اپنی ذات پر خرچ کرتے، لیکن یہ ان کی انکساری و خاکساری تھی جو امیر المؤمنین ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کی 22 لاکھ مربع میل تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کر کے ان پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، ان میں عراق، شام، دمشق، حمص، بیت المقدس وغیرہ اور بہت سے دیگر علاقے شامل ہیں۔ اتنے عظیم خلیفہ کا نہ کوئی پروٹوکول، نہ حاکموں جیسا ناز نخرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اپنی رعایا کا خیال رکھنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے تھے کہ راتوں کو بھیس بدل کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز کے دوران حملہ کر دیا۔ چنانچہ چند دن آپ زخمی رہ کر ایک محرم کو انتقال کر گئے۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، وہیں پر دفن کیا گیا۔ Thanks for watching عزیر وائس. Like and share
and subscribe. Press the bell icon.